أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مشاہد صاحب، ہماری گفتگو کتاب صلاۃ میں اور کتاب صلاۃ میں پھر ہماری گفتگو جناب ان موارد میں کہ جن کو نماز کے دوران انجام دینا مکروہ وغیرہ تھا، ٹھیک ہے۔ آج ہم کیفیت صلاۃ کے بارے میں گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے۔ شرائط نماز پورے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وہ کتنے تھے؟ 7 میں سے جو کل میں نے آپ کو شرط پڑھائی تھی، یعنی کل بمعنی کل ظرفی، وہ میں نے مجلس میں حیدرآباد میں تمییز والی بات پہ جب پڑھی مجلس تو سب لوگ پریشان ہو گئے۔ بعض نے تو اس قسم کا بھی یوں اظہار کیا کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کون سی چیز واجب ہے کون سی سنت ہے، ہمیں جو سکھائی گئی وہ ہم وہی پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب ہم کوشش کریں گے جہاں بھی تبلیغ کے لیے جائیں تو لوگوں کو کم از کم یہ تشخیص دلائیں کہ نماز میں یہ چیزیں واجب ہیں اور یہ چیزیں مستحب ہیں۔ تو فصل ثالث جو ہے وہ کیفیت صلاۃ کے بارے میں ہے۔ کیفیت صلاۃ بھی انتہائی آسان بحث ہے، فی الحال تو اس میں کوئی ایسی پیچیدگی والی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نماز کے شروع کرنے سے پہلے اذان اور اقامت جو ہے کیا ہے؟ کہنا ہے۔ البتہ یہ کہنا نماز کا جز تو نہیں ہے، لیکن چونکہ مستحب ہے، نماز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے کیفیت نماز میں بیان کر دیا۔ ویسے ہونا یہ چاہیے تھا کہ کیفیت نماز واجبات سے شروع ہوتی، یعنی نیت سے شروع ہوتی اور سلام پہ ختم ہوتی۔ خوب، اذان اور اقامت دونوں مستحب ہیں؟ کہتے ہیں بالکل دونوں مستحب ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں صرف اقامت کے استحباب پر زور دیا جاتا ہے، اور اذان کے استحباب کی بات اگر کریں گے تو لوگ بھی کہیں گے نہیں وہ تو مسجد والے دیتے ہیں نا۔ بھائی مسجد والے جو اذان دیتے ہیں وہ اذان بے عنوان نماز اور نماز کا مقدمہ انجام نہیں دیتے، بلکہ وہ اذان اس لیے دیتے ہیں تاکہ محلے والوں کو پتہ چلے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اذان اور اقامت کے ذرا ہمیں جملے آپ بتائیں گے کتنے ہیں؟ جی ہاں، گنتے آپ جائیں۔ اذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، 2 مرتبہ شہادت خدا، 2 مرتبہ شہادت رسول، یہ کتنے ہو گئے بھائی میرے؟ 8، اور 6 جو ہے حی الات، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 14، ٹھیک ہے، اور 2 مرتبہ حی علی خیر العمل 16، اور جو ہے کیا ہے 2 دفعہ اللہ اکبر، یہ کتنے ہو گئے 18، اور 2 دفعہ لا الہ الا اللہ 20 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب اشہد ان امیر المومنین کو انہوں نے بیان نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ کیوں بیان نہیں کیا؟ وہ ہمارے فقہا کے نزدیک، آج کل کا الگ مسئلہ ہے کہ آج کل کیا ہو گیا ہے، ہمارے فقہا کے نزدیک اشہد ان امیر المومنین جزء اذان نہیں ہے۔ البتہ اذان میں کہا جاتا ہے، کہنے سے منع نہیں کرتے ہیں، لیکن جزء اذان نہیں ہے۔ اچھا، اور اقامت میں پھر ایسا ہوگا کہ ابتدا والے 4 اللہ اکبر سے 2 اللہ اکبر کم ہو جائیں گے اور 2 جملے بڑھ جائیں گے قد قامت صلاۃ والے، اور پھر آخر میں جو لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ تھا، ٹھیک ہے، اس میں سے 1 کم ہو جائے گا، تو نتیجے میں جو ہے کیا ہے 3 جملے کم ہوں گے اور 2 جملے بڑھیں گے، تو اقامت اذان سے 1 جملہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص نماز شروع کر دے اور اذان اقامت نہ کہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں اذان اور اقامت اس نے بھول کر نہیں کہا یا جان بوجھ کر؟ بہرحال کچھ ایسے موارد ہیں جہاں پر انسان نماز کو پھر توڑ کر آئے اذان اقامت کہے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے موارد ہیں جہاں پر اذان ساکت ہو جاتی ہے، وہ موارد تک آج ہم نہیں پہنچیں گے، اس لیے ان کی گفتگو آج نہیں کرتے۔ الفصل الثالث فی کیفیت صلاۃ، تیسری فصل جو کس کے بارے میں ہے؟ کیفیت صلاۃ کے بارے میں ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ قبل شروع فی الصلاۃ، یہیں سے پڑھنا ہے جناب نسیم، اور مستحب ہے نماز کی شروع کرنے سے پہلے۔ کیا مستحب ہے؟
युस्तहब्बु आगा फेले मजहूल है तो इसको नाइब फ़ाइल चाहिए। अल अज़ानो वल इकामतो, आज़ान भी मुस्तहब है और इकामत भी मुस्तहब है। व इन्नमा जअलहुमा, जअल को फ़ाइल चाहिए मुशाहिद, जअल का फ़ाइल कौन है? शहीद अव्वल। बेतहकीक शहीद अव्वल ने आज़ान और इकामत को करार दिया है मिनल कैफियत, नमाज की कैफियत से, कैफियत यानी अज्जाए नमाज से, खिलाफन लिल मशहूर, जबकि मशहूर के नजरिए के ये खिलाफ नजरिया है। क्यों? मिन जअलहिमा मिनल मुक़द्दमात, मशहूर क्या करते हैं कि आज़ान और इकामत को मुक़द्दमात नमाज में से करार देते हैं। मुशाहिद, मुक़द्दमात उन चीज़ों को कहते हैं जो जुल्म मुक़द्दमे से खारिज हो, उसका हिस्सा ना हो। जैसे आपको दर्स पढ़ना है, इसके मुक़द्दमात क्या है? आप वो किताब उठाएं, क्लासरूम में जाएं, पेंसिल आपके साथ, ये मुक़द्दमात है। लेकिन जब उस्ताद पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो ये दर्स है, ठीक है। तो दूसरे उलमा ने आज़ान और इकामत को मुक़द्दमात में से करार दिया है। क्यों? नज़रन इला मुकारिनतिल इकामत लहा गालिबन। अब ये नज़रन किसकी दलील है? मशहूर की या मुसन्निफ की? मुसन्निफ की। भाई मुसन्निफ ने आज़ान और इकामत को कैफियत में से क्यों करार दिया? मुशाहिद फरमाते नजर करते हुए कि भाई इकामत मिली हुई होती है नमाज के साथ गालिबन, यानी इकामत और नमाज के दौरान फासला होता है, नहीं होता मुशाहिद? हाँ, नहीं होता है, ठीक। और दूसरी बात, ले बुतलान ले इकामत बिल कलाम, अगर आपने इकामत कह कर सिकंदर साहब और फिर गुफ्तगू की, बेटा जल्दी करो, वुजू कर लो, आओ नमाज पढ़ो, तो वो आपकी इकामत चली गई। गोया के ये इकामत नमाज का हिस्सा हो गई। जैसे आप हमद के दौरान गुफ्तगू करें तो वो हमद क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इकामत भी क्या हो जाती है? बातिल हो जाती है। बिल कलाम व नहविल कलाम, कलाम यानी बोलना, नहविल कलाम यानी कोई ऐसा काम करना, मसलन आपने इकामत कही और फिर कमरे में आए, पानी पीकर फिर गए कि अभी मैं नमाज पढ़ता हूँ, तो गोया कि वो इकामत आपकी कलअदम हो गई। बैनहा व बैन सलात, बेटा बैनहा क्या जो है क्या है, जमीर कहाँ जाएगी? इकामत की तरफ। और बैन सलात यानी अगर गुफ्तगू की जाए इकामत और नमाज के बीच में, कौनो अहदुल जुज़ऐन, तो भाई एतराज करे मुशाहिद साहब कि साईं फिर आज़ान की तो ऐसी बात नहीं है ना, तो फिर आज़ान को आपने कैफियत से क्यों करार दिया? आज़ान को मुक़द्दमात में से करार देते और इकामत को कैफियत में से करार देते। फरमाते हैं व कौनुल इकामत अहदुल जुज़ऐन, भाई ये दो जुज़ हैं आज़ान और इकामत, जब एक जुज़ का हुक्म हुआ कि वो कैफियत नमाज में से है मुशाहिद, तो फिर दूसरे पर भी हमने वही हुक्म लगा दिया। फकाना, बस हो गए ये दोनों, दोनों यानी कौन? आज़ान और इकामत। कल जुज़ इल मुकारिन, गोया के ऐसे जुज़ हैं जो नमाज के साथ साथ है, नमाज से अलग नहीं है। कमा, भाई और कोई ऐसी चीज है मुशाहिद जो नमाज का जुज़ तो नहीं है लेकिन नमाज के साथ आपने मिला दिया है? कमा दखलत नियतो फी सलात, जैसे कि हमने नियत को भी नमाज में दाखिल कर दिया है। मा अन्न नियत खारिजतुन अन सलात, जबकि नियत क्या है? वो नमाज से खारिज है। और मुतकद्दिमतन अलैहा, और ये नियत मुकद्दम है किस पर? नमाज पर। अल तहकीक, तहकीक की नजरिया यही है। बस भाई आपकी नियत भी तो जुज़ नमाज नहीं है, लेकिन उसको भी आपने अज्जा में से गोया की गिनती किया है, तो इकामत और आज़ान को भी ऐसे ही अज्जा में से गिनती करेंगे। वह कैफियत हुमा, हुमा की ज़मीर कहाँ जाएगी नसीम साहब? आसन तुम, आज़ान और इकामत की कैफियत क्या है? बेन यनवीहिमा अव्वलन, इस बात से भी मेरे ख्याल में मुशाहिद साहब हमारे अवाम उन्नास गाफिल है या नहीं? आज़ान इकामत की नियत करते हैं सिकंदर? मेरे ख्याल में कोई नियत नहीं करता, बस ऐसे शुरू हो जाते हैं। पहले तो इनकी नियत करनी पड़ेगी। भाई क्यों नियत करें? फरमाते जो भी चीज इबादी है, अम्र इबादी यानी जो भी काम इबादत का है, उसमें नियत की जरूरत होती है। लिअन्नहुमा इबादतुन, इसलिए कि आज़ान और इकामत इबादत है। फयफ्तकिरु फी सवाब अलल इबादत, बस मोहताज है इबादत का सवाब किसकी तरफ? इला नियत, नियत की तरफ।
یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک عبادت سے ثواب کمائیں تو آپ کو نیت کرنی پڑے گی. بیوی بچوں کو نان نفقہ دینا کیا ہے بھائی؟ واجب. اگر بغیر نیت کے دیتے جائیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. لیکن جب بوری آپ آٹے کی اٹھا کے وہاں لے جاتے اور نیت کرتے کہ میں بیوی بچوں کو آٹا دیتا ہوں قربتاً اللہ، تو آپ کو ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا. مسجد کو پاک کرنا کیا ہے؟ واجب. ٹھیک ہے، اگر آپ نیت کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. البتہ وہ وجوب جو آپ کے گردن پہ تھا وہ ساقط ہو جائے گا، لیکن ثواب نہیں ملے گا. خوب بھائی، اب پہلے کیا کرنی ہوگی سکندر صاحب؟ نیت. اس کے بعد وہ یکبر کو میں نے منصوب کیوں پڑھا مشاہد صاحب؟ کس پہ؟ سکندر صاحب ہاں، ینوی پہ بیٹا. ینوی بأن یکبر اربعا فی اول الاذان. اذان کے شروع میں بیٹا کتنے مرتبہ اللہ اکبر کہے گا؟ 4 مرتبہ. ٹھیک ہے، گنتی کر دیجئے. ثم تشہدان، پھر 2 تشہد پڑھے گا. کون سے 2 تشہد؟ بتوحید و رسالت، ایک اللہ کے توحید اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو یہ تشہد کتنے ہو گئے؟ ٹھیک ہے، یہ 4، کیونکہ 2 تشہد خدا کے ہیں اور 2 تشہد رسول کے. اگر یہ 4 گنتی کریں گے تو اجزاء بڑھ جائیں گے، لیکن اگر صرف آپ ان کو 2 تشہد گنتی کرتے ہیں تو 4 تکبیر اور 2 تشہد کتنے ہو گئے؟ 6. ثم الحیالات 3، پھر جو ہے کیا ہے 3 حیالات. ٹھیک ہے، ان کو بھی 6 گنتی کریں تو کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے. ثم تکبیر، پھر تکبیر کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ. ثم تحلیل، ٹھیک ہے، مسنن 2 مرتبہ ہے. فہذا 18 فصلا، یہ کتنے فصل ہو گئے بھائی؟ 18 ہو گئے. ٹھیک ہے، تشہد 2، حیالات 3، یہ کتنے ہو گئے؟ 5. پھر تکبیر 6، تحلیل 7. ٹھیک ہے بھائی، 7 کو 2 کے ساتھ ضرب کرو، 7 14، یہ 14 ہو گئے، اور 4 جو تکبیر ہو گئی، یہ کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے. والاقامت مسنن فی جمیع فصولها، فرماتے ہیں اقامت کہیں بھی 4 نہیں ہے، سب 2 ہیں. سب کتنے ہیں؟ 2. ٹھیک ہے. وہی فصول الاذان، فرماتے ہیں اقامت کے فصول وہی ہیں، فصول یعنی جملے، اقامت کے جملے وہی ہیں جو اذان کے جملے ہیں. الا ما یخرجہ، مگر وہ جملہ جس کو خارج کرتا ہے. کون؟ فقہ یا مصنف؟ وہ کون سا جملہ جس کو خارج کرتا ہے؟ تکبیر 4 مرتبہ تھی ابتدا میں، انہوں نے کہا کہ اقامت میں 2 مرتبہ، یعنی 2 مرتبہ تکبیر کو خارج کر دیا. تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، یہ آخر میں 2 مرتبہ تھا، لیکن اب اقامت میں ہم نے 1 مرتبہ کو کیا کر دیا؟ خارج کر دیا. خوب، بس 3 جملے کم ہو گئے. 18 میں سے 3 گئے، باقی کتنے بچے بھائی؟ 15 بچے. وَيَزِيدُ بَعْدَ الْحَيِّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ، البتہ 2 جملے بڑھ جائیں گے. کون سے؟ قد قامت الصلاۃ والے. 15 اور 2 کتنے ہو گئے بھائی میرے؟ 17 ہو گئے. وَيُهَلِّلْ فِي آخِرِهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، اور اس کے آخر میں جو ہے کیا ہے؟ 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا. وَفُصُولُ الْإِقَامَةِ 17، بس اقامت کے کتنے جملے ہو گئے؟ 17 جملے ہو گئے. تنقص عن الاذان 3، اذان، سکندر صاحب توجہ آپ کی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، اذان سے جو ہے کہ 3 جملے کم ہو جائیں گے تو نتیجے میں 18 میں سے 3 کے 15 بچیں گے. وہ یزید 2، حقیقت میں جو ہے بیٹا یزید 2، حقیقت میں اسنان ہونا چاہیے تھا اور 2 بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر یزیدوں کا فاعل اسنان لیتے تو اسنان حالت نصبی میں کیوں ہے؟ فہذہ جملۃ الفصول، یہ ٹوٹل جملے ہیں المنقولۃ شرعا، جو شرعی طور پر نسیم صاحب نقل کیے گئے ہیں. ولا يجوز اعتقاد شرعیت غیر هذه الفصول. سکندر صاحب آج کل کے ہمارے پاکستان کے ماحول میں تو فتویٰ لگ جائیں گے آپ سب پر
کہ یہ وہابی ہے. فرماتے جائز نہیں ہے کہ آپ عقیدہ رکھیں کہ ان جملوں کے علاوہ کوئی اور جملہ بھی شریعت نے کہا ہے. ثواب کی نیت سے کہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ شریعت نے کہا ہے کہ کوئی اور جملہ کہیں تو یہ جو ہے کیا ہے، جائز نہیں ہے اذان میں اور اقامت میں. وہ کون سا جملہ ہے؟ کہتے ہیں کہ تشہد بالولایت لعلی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی جو ہے کیا ہے وہ ولایت کی ہم گواہی دیتے ہیں، تو شریعت میں گویا کہ اجازت نہیں ہے. اور یا یہ جملہ کہتے ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَآلَهُ خیر البریہ، محمد اور اس کی آل بہترین مخلوق ہے. یہ جملہ کہہ سکتے ہیں، لیکن شریعت کے حساب سے کہنا چاہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا. اور خیر البشر، یہ آپ کہتے ہیں رسول اکرم جو کیا ہے بہترین بشر ہیں. اب اس پہ تو اور بھی لوگ ناراض ہو جائیں گے، بھائی یہ بہترین بشر، بھائی ہم کہتے ہیں بشر میں سے سب سے اچھے ہیں. یار ہیں کیا ہے؟ بشر ہیں، لیکن دوسرے سب سے جو ہے کیا یہ اچھے ہیں. بشر کہنے پہ یہاں جو ہے نا شیعہ لوگ فتویٰ لگاتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْوَاقِعُ كَذَلِكَ، اگرچہ حقیقت ایسے ہے مشاہد. کون سی؟ کہ محمد اور ان کی آل بہترین مخلوق ہیں. یہ حقیقت کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہر حقیقت بیٹا آذان اور اقامت میں داخل نہیں کی جائے گی. فما کل واقع حقن، بس ایسا نہیں ہے کہ جو بھی واقع حق ہو یجوز و ادخال فی العبادات، جائز ہے کہ اس کو آپ داخل کریں عبادات میں. کون سی عبادات؟ الموظفت شرعا، وہ عبادات جو معین کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، جن کی حد بندی کی گئی ہے شریعت میں. المحدود من اللہ تعالی، وہ عبادات جن کی حد بندی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فَيَكُونُ إِدْخَالُ ذَلِكَ فِي الْعِبَادَةِ بِدْعَةً وَتَشْرِيعًا، پس ان چیزوں کا عبادت میں داخل کرنا مشاہد صاحب کیا ہوگا؟ آپ کہو گے گاؤں میں کہ امیر المومنین کہنا بدعت ہے؟ نہیں کہیں گے. ثواب کی نیت سے کہنا ٹھیک ہے، لیکن شریعت کی نیت سے کہنا جو کہ یہ بدعت ہو جائے گا. کما لو زاد فی الصلاۃ رکعۃ، جیسے فجر کی نماز میں ایک رکعت بڑھانا بدعت ہے. اور تشہدن، یا ہر رکعت میں آپ تشہد پڑھنا چاہیں تو بیٹا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور نحو ذالک من العبادات، یا دوسری اس قسم کی عبادت. کون سی؟ صبح کو 10 بجے آپ ظہر کی نماز پڑھ دیں، بھائی یہ بھی بدعت ہے. ہوا بالجملہ فذالک من احکام الایمان لا من فصول الاذان. ہاں خلاصے کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں ذالک یعنی مولا علی کی گواہی دینا ایمان کے احکام میں سے ہے، مومن کے جو ہے احکام میں سے ہے، لیکن لا من فصول الاذان، اذان کے فصول میں سے نہیں ہے. قال صدوق ان ادخال ذالک فیہ، صدوق صاحب نے فرمایا ہے کہ داخل کرنا ذالک شہادت علی کا فیہ اس عبادت میں من وضع المفوضہ، یہ مفوضہ کی ایجادات میں سے ہے. بیٹا مفوضہ کون ہے؟ جو تفویض کرتے ہیں. وہ تفویض والے کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو خلق کر کے، ٹھیک ہے، محمد و آل محمد کے حوالے کر دیا اور اللہ تعالیٰ خود چھٹی پہ چلا گیا. حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، مفوضہ کا یہ عقیدہ ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، علی ولی اللہ کو عبادت میں داخل کرو. وہم طائفۃ من الغلاۃ، یہ تفویض والے بھی ایک گروپ ہیں، کن میں سے؟ گالیوں میں سے. ولو فعل هذه زیادہ، اگر کسی شخص نے اس زیادت کو انجام دیا. کون سی زیادت؟ کہ اشہد ان علی ولی اللہ، یا یہ کہ رسول اکرم اور اس کی آل خیر البریہ، ٹھیک ہے، او اہداہا، یا یہ سب زیادات تو انجام نہیں دیتا لیکن ان میں سے کوئی ایک انجام دیتا ہے بنیت، اس نیت سے کہ انہا، کہ یہ جو اضافی چیز ہے، منو آذان میں سے ہے یا اقامت میں سے، اسم فی اعتقاد ہی، تو وہ بیٹا کیا ہوگا؟ اپنے عقیدے کے حساب سے گناہ گار ہوگا. ولا یبطل الاذان بفعلہ، البتہ اذان جو ہے کیا ہے وہ باطل نہیں ہوگا بفعلہ، اگر اس نیت سے آپ انجام دیں کہ یہ بھی حصہ ہے. وہ بدون اعتقاد ذالک، لیکن اگر شریعت کا آپ عقیدہ نہ رکھیں، ایسے ہی کہتے ہیں، فرماتے لا حرج،
تو پھر اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. وہ فی المبسوط اطلق عدم الاسم بہ، اور کتاب مبسوط میں شیخ توسی نے، بیٹا کتاب مبسوط کس کی ہے؟ شیخ توسی کی. انہوں نے کیا کہا؟ مطلق کہہ دیا کوئی گناہ نہیں ہے بہی اس زیادتی میں. وہ مثلہ المصنف فی البیان، اور مبسوط کی طرح یا مثل شیخ توسی، شیخ توسی کی طرح مصنف صاحب نے بھی کتاب بیان میں یہ کہا ہے کہ اس زیادتی کے بیان کرنے سے اور کہنے سے جو ہے کیا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ. ٹھیک ہو گیا بھائی؟